آیت نمبر 186 سے ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے۔ دوسرے پارے کے اس رکوع میں رمضان کریم، روزے کی فضیلت اور روزے کے کچھ مسائل کا ذکر ہے۔ آغاز میں بھی روزے کا ذکر ہے، آخر میں بھی، اور درمیان میں بڑی خوبصورت اور بڑی پیاری آیت ہے۔ ساری آیتیں ہی بڑی پیاری ہیں، لیکن کہیں کہیں اللہ تعالیٰ کے غضب کا ذکر ہوتا ہے، اس کے جلال کا ذکر ہوتا ہے، خوف کا ذکر ہوتا ہے، ڈرایا جا رہا ہوتا ہے، اور کہیں کہیں اللہ تعالیٰ کی بندوں کے ساتھ محبت، درگزر، مغفرت کا ذکر ہوتا ہے۔ ہمارا دونوں چیزوں پر ایمان ہونا چاہیے اور دونوں چیزوں پر توجہ ہونی چاہیے۔ جہاں ڈرایا جائے وہاں ڈرنا چاہیے، اور جہاں بشارت دی جائے وہاں خوش بھی ہونا چاہیے۔ لیکن یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ اگرچہ جبار ہے، قہار ہے، پر وہ غفور الرحیم بھی ہے۔ اور یہ حدیث ہے کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے، رحمت زیادہ ہے۔ تو ارشاد ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اور اے رسول جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں تو آپ فرما دیں بے شک میں قریب ہوں، اپنے بندوں سے دور نہیں۔ ہمیں کسی کی مدد چاہیے ہو، یعنی کوئی ایسا ہو جو مدد کر سکتا ہے، جو مشکل میں کام آ سکتا ہے، تو ضروری ہے کہ جو ہماری مشکل میں کام آئے گا، ہمیں ہیلپ جس کی ملے گی، اس تک ہم اپنی بات پہنچا سکیں، وہ ہم سے دور نہ ہو۔ اور اس سے بھی کام نہیں چلے گا کہ آپ میسج پہنچا دیں، وہ دنیا کے دوسرے کونے میں بیٹھا ہے، آپ کا میسج تو 1 سیکنڈ سے پہلے پہنچ جائے گا، آپ کی کال بھی مل جائے گی، پیغام پہنچ جائے گا، لیکن وہ کہے تیرا دکھ تو میں سمجھ رہا ہوں لیکن بیٹھا بڑا دور ہوں، اگرچہ مجھ میں اتنی پاور ہے کہ میں تیرے کام آ جاؤں لیکن دور بیٹھا ہوں نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بندے، جب تو مجھ سے کچھ کہے میں تیرے بڑا قریب ہوں، اور جب تجھے میری مدد کی حاجت ہو میں پھر بھی قریب ہوں۔ اور یہاں پر ایک اور اہم بات ہے، اللہ ہم سے نہیں کہہ رہا اے بندو میں تمہارے قریب ہوں، اللہ حضور سے کہہ رہا ہے، حضور سے فرما رہا ہے کہ جب میرے بندے آپ سے پوچھیں، جب آپ سے سوال کریں نا میں کہاں ہوں، تو آپ انہیں کہہ دیں میں قریب ہوں۔ کیا مطلب؟ رب کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے در مصطفیٰ تک پہنچنا تمہارا کام ہے، پھر رب قریب ہو جائے گا، پھر رب تم سے دور نہیں ہے۔ در مصطفیٰ کو چھوڑ کر جہاں مرضی چلے جاؤ، جہاں مرضی چلے جاؤ، بڑے یقین سے اور کانفیڈنس سے بات کہوں گا، در مصطفیٰ چھوڑ کر چاہے کعبہ میں کیوں نہ چلے جاؤ، رب نہیں ملے گا۔ در مصطفیٰ چھوڑ کر چاہے آپ کعبہ میں جائیں، رب نہیں ملے گا۔ کعبہ میں ایسے جائیں کہ در مصطفیٰ تھاما ہو، دل میں حب مصطفیٰ ہو، تعظیم مصطفیٰ ہو، تو کعبے میں جائیں، کعبہ بھی آپ کو جھک کر سلام پیش کرے گا۔ کعبہ تو ایک جہت ہے نا، ایک جہت ہے، ہمیں حکم ہے یہاں پر سجدہ کرنا، وگرنہ کعبہ کی تعظیم بہت زیادہ ہے۔ لیکن آپ نے وہ حدیث مبارکہ سنی ہوگی، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے طواف کرتے ہوئے کہا تھا اے کعبہ تیری بڑی عظمت ہے، لیکن ایک مومن، ایک بندہ مومن کی تعظیم تجھ سے زیادہ ہے۔ تو اللہ تب ملے گا جب حضور علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقہ کے مطابق اللہ کو تلاش کریں گے، حضور کی غلامی میں آ کر، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ کو تلاش کریں گے، پھر رب دور نہیں، پھر رب قریب ہے۔ اور پھر کیا ارشاد ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔
دعا کرنے والا جب دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں. اللہ فرما رہا ہے جب بھی بندہ دعا کرتا ہے میں اس کی دعا سنتا ہوں, میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں. چاہیے کہ وہ بھی میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان برقرار رکھیں تاکہ وہ کامیابی حاصل کریں. اللہ تعالی دعائیں قبول کرنے والا ہے, سننے والا ہے. لیکن یاد رکھیں دعا کی قبولیت میں کبھی کبھی وقت بھی لگ جاتا ہے, یا قبولیت کے اظہار میں کبھی وقت لگ جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی, ربنا وابعث فیہم رسولا. کعبہ شریف کی تعمیر ہوئی نا تو دعا مانگی, یا اللہ اب مزدوری لینے کا وقت ہے نا. دیکھیں ہمیں حضور نے فرمایا نماز پڑھ لو, اب نماز پڑھی تم نے, اب دعا مانگو قبول ہوگی. تو کچھ اوقات ہوتے ہیں, روزہ رکھیں افطاری کا وقت قریب ہے, دعا مانگی قبول ہوگی. تو عبادت کوئی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں, اب اختتام کا وقت ہے نا, اب دعا مانگیں, اب توجہ پوری دعا کی طرف کر رہے ہیں. اس لیے فرمایا الدعاء مخ العبادہ, عبادت کا مغز دعا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب تعمیر کعبہ شریف کر لی تو اب دعا مانگ رہے, یا اللہ تیرے حکم کے مطابق سب کچھ ہو گیا, جو تو نے فرمایا تھا وہ کیا, لیکن میری التجا کیا ہے, وہ وابعث فیہم رسولا, وہ شانوں والا عظمتوں والا رسول جس کا ذکر سارے انبیاء کی محفل میں تو نے کیا, جن کے تذکرے تو نے کیے, جن کے بارے میں تو نے سب نبیوں سے عہد لیا, وہ نبی, وہ عظمتوں والا نبی میری اولاد میں بھیج دے, میری اولاد میں مبعوث فرما. اور کوئی ہم سے وعدہ کرے, ہمیں اعتماد آ جاتا ہے, کوئی بندہ اچھا ہو جس کا مارکیٹ میں جس کی زبان کی بڑی ویلیو ہے, ہم بڑی جلدی اعتماد کر لیتے ہیں, لیکن اللہ سے بڑھ کر کوئی قابل اعتماد ہو ہی نہیں سکتا. وہ فرما رہا ہے بندے جب تو دعا کرتا ہے نا میں سنتا ہوں, میں سنتا ہوں, میں قبول کرتا ہوں. اس کا معنی سنتا ہوں بھی ہے اور اس کا معنی قبول کرتا ہوں یہ بھی کیا گیا ہے. نبی رحمت جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اللہ فرماتا ہے کہ جب میرے بندے کی زبان پر میرا نام ہوتا ہے, حرک شفتاہ, حرکت شفتا, اس کے ہونٹ میرے نام کی وجہ سے حرکت کرتے ہیں, ہلتے ہیں, میں اپنے بندے کے قریب ہوتا ہوں, دور نہیں ہوتا. ہمیں اپنے معاملات میں, اپنے مصائب میں اللہ تعالیٰ کو ضرور پکارنا چاہیے اور اس کو یاد کرنا چاہیے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے سوال کرو, اس سے مانگو. دیکھو کوئی کتنا بڑا سخی کیوں نہ ہو, کتنا ہی مہربان کیوں نہ ہو, ہم سوال کرتے ہوئے ہچکچائیں گے ضرور. اچھا ایک بار سوال کر لیا تو دوسری بار ہم کہیں گے یار ابھی کل تو بات کی تھی, اور ایسا ہوتا بھی ہے. بڑے بڑے سخی بھی کہتے ہیں تیری ضرورت ہی نہیں پوری ہو رہی, تجھے دیا تو تھا فلاں میں قبر. کئی بار ایسا ہوا کسی کی سفارش کی تو کہا جی میں نے تو اس کے پچھلے سال بھی میں اس کے کام آیا تھا. لیکن حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ کیا پسند کرتا ہے, اس سے مانگیں, بار بار مانگیں, صبح و شام مانگے, ہر وقت مانگے, جتنا زیادہ مانگو اتنا خوش ہوتا ہے. فرمایا جو شخص اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے. ترمذی کی حدیث, وہ ناراض ہوتا ہے, بندے کیوں نہیں مانگ رہا مجھ سے, تو مانگ تو صحیح, پھر دیکھ میں تجھے کتنا عطا کرتا ہوں. اور فرمایا تم اپنی ہر حاجت کا اللہ تعالیٰ سے سوال کرو, حتیٰ کہ جوتی کے تسمہ کا بھی, ادنا سے ادنا چیز بھی اللہ سے مانگو, وہ عطا فرمائے گا. اور ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ ساری ترمذی کی حدیث ہے, فرمایا اپنی ہر حاجت کا سوال اللہ تعالیٰ سے کرو, حتیٰ کہ نمک کا بھی اس سے سوال کرو, وہ عطا فرمائے گا. ہمارے ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں جی نہیں اللہ سے مانگنا نہیں چاہیے, یہ غلط بات ہے. نبی رحمت علیہ السلام مانگ رہے ہیں, اور کچھ لوگ یہ اقوال بیان کر دیتے ہیں کہ جی فلاں صاحب فلاں بزرگ انہوں نے کہا کہ میں تو عبادت اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں, جنت کے لیے تھوڑا کرتا ہوں,
تو میں اللہ سے جنت مانگوں؟ کیوں مانگوں؟ میں رب سے یہی مانگتا ہوں کہ یا اللہ بس تو راضی ہو جا۔ رب سے اس کی رضا مانگنی چاہیے، لیکن جنت مانگنا تو حضور کی سنت ہے۔ ہم حضور سے زیادہ مخلص ہو گئے، اور مقام رضا جنت ہی تو ہے۔ جن سے اللہ راضی ہوگا انہی کو جنت دے گا، جن سے ناراض ہے ان کو تو نہیں دے گا نا۔ تو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے۔ ہاں وہ خاص لوگوں کا ایک مقام ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم آگ میں جب آگ کی طرف پھینکا جا رہا، وہ دعا مانگ نہیں رہے۔ وہ کیوں؟ وہ کیا تھا؟ اس لیے ان کے ایمان کا درجہ کچھ اور تھا۔ وہ یہ نہیں کہ مانگنا نہیں چاہتا، وہ کہہ رہے ہیں جس کی خاطر پھینکا جا رہا ہوں وہ مجھ سے بے خبر کب ہے، اس کو پتہ ہی تو ہے۔ اگر اس کے لیے جلنا، میرا جلنا اس کو پسند ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چولہے ڈھاواں۔ وہ مزاج کچھ اور ہوتا ہے۔ ہم اپنے معاملات کو دیکھیں تو صحیح نا، اور باتیں ہم بڑوں والی کریں تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ یہی میرے آقا کی سنت ہے، یہی آپ کا حکم ہے۔ فرمایا جنت کا سوال کرو، اور جنتوں میں سب سے بہترین جنت الفردوس ہے۔ اللہ سے جنت الفردوس مانگو، حضور نے خود مانگا ہے اور مانگنے کی تاکید فرمائی ہے۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آپ سے پوچھا گیا کہ حضور دعا کس وقت مقبول ہوتی ہے، تو آپ نے فرمایا آدھی رات کو اور فرض نمازوں کے بعد۔ نصف رات سے بعد والا جو وقت ہے اس وقت دعا مانگی جائے تو وہ دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ بلکہ یہ بھی احادیث آپ نے سنی ہے کہ جب رات کا تیسرا پہر آتا ہے، ہر رات، یہ صرف شب رات کی بات نہیں، ہر رات کی بات ہے، جب رات کا تیسرا پہر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی رحمت خاص جو ہے وہ آسمانی دنیا پر آتی ہے۔ وہ بندوں سے کہتا ہے بندوں مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نصف رات کے بعد مانگو، فرض نماز کے بعد دعا مانگو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو آخری ملاقات ہے، وہ اس کا ہر لفظ بڑا نرالا ہے اور بڑی درد بھری وہ داستان ہے۔ کیفیت یہ تھی کہ حضرت معاذ کو حضور علیہ السلام روانہ کر رہے ہیں یمن یا شام کی طرف، تھوڑی سی کنفیوژن ہو رہی، آپ ان کو روانہ فرما رہے ہیں ڈیوٹی دے کر، اور سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انہیں فرمایا معاذ شاید تیری میری یہ آخری ملاقات ہو۔ اب اس عاشق پر کیا بیتے گی جس کو پتا ہے کہ اس کے بعد حضور سے ملاقات نہیں ہوگی۔ یعنی حضور اشارہ فرما رہے ہیں کہ اب دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے، اب جب تم واپس لوٹو گے مدینہ طیبہ ہو گئے تو میرا وصال ہو چکا ہوگا۔ اب وہ بڑے درد سے بھرے ہوئے جا رہے ہیں، لیکن حکم تھا حضور کا، تبلیغ کے لیے جانا تھا، جا بھی رہے ہیں۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، انہیں نصیحتیں کر رہے ہیں، اور وہ جب گئے دور سے پلٹ پلٹ کر حضور کو دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ مکھڑا پھر نظر نہیں آئے گا۔ عجیب کیفیت تھی۔ ایسے موقع پر سرکار نے بڑی نصیحتیں ارشاد فرمائی، اور یہ ایک پورا باب ہے، اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں۔ حضور نے ایک بات ارشاد فرمایا معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں، معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ جب کوئی کسی سے محبت کر رہا ہو تو پھر اس کو کوئی گھاٹے کی چیز تو نہیں بتائے گا نا، اس کا فائدہ ہی چاہے گا۔ جب ہمیں یقین ہو جائے نا کہ یہ جو مجھے بات بتا رہا ہے یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، تو ہم اس کی بات پر بڑی توجہ سے عمل کریں گے۔ فرمایا معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تمہیں یہ تلقین کرتا ہوں نماز کے بعد یہ دعا ہمیشہ پڑھتے رہنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور نماز کے بعد کبھی بھی اس کو نہ بھولنا، اس کو پڑھتے رہنا۔ میں ایک بار پڑھا دوں آپ کو، اللہم اعنی، یہ الف عین نون یا، اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یا اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں تیرے ذکر کا، تیرے شکر کا اور بہترین عبادت کا، تجھ سے التجا کرتے ہیں ہمیں یہ عطا فرما۔ تو یہ حضور علیہ السلام نے حضرت معاذ کو تلقین فرمائی۔ تو دعاؤں کے باب میں بہت ساری دعائیں ہیں، لیکن ایک یہ دعا اگر ہو جائے، یاد ہو جائے، تو نماز کے بعد اس کو ضرور پڑھ لینا چاہیے۔ اپنا دکھ کسی عزیز کو بھی بتا سکتے ہیں، جو مسئلہ حل کر سکتا ہے اس کو بھی بتا سکتے ہیں،
لیکن کبھی تجربہ یہ کریں کہ جس نے مسئلے کو حل کرنا اس کو بتانے سے پہلے مسبب الاسباب کو بتائیں، اللہ کریم کی ذات کو بتائیں، اللہ تعالیٰ سارے معاملات حل فرما دے گا۔ ایک بڑا خوبصورت واقعہ، میں مدینہ طیبہ میں جو احد کی طرف گیٹ کھلتا وہاں سے نکلا، ایک مجھے بڑی خوبصورت بک لگی ڈاکٹر عریفی کی، اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا تھا، وہاں عرب کا ہی واقعہ تھا۔ ایک ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر احمد ان کا نام ہے، وہ کہتے ہیں بہت بڑے ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر احمد، عرب کے ہڈیوں کے اسپیشلسٹ۔ باہر کہیں جانا تھا انہوں نے، فلائٹ ان کی خراب ہو گئی، جہاں جانا تھا پروگرام بڑا اہم تھا، فلائٹ راستے میں کہیں اتر گئی، جہاز اتر گیا، اب ایئرپورٹ پر اگلا جہاز کو میسر نہیں ہے، ان کا وہاں جانا بھی بڑا ضروری ہے۔ ایئرپورٹ انتظامیہ نے کہا کوئی جہاز تو نہیں ہے، آپ کو ہم گاڑی مہیا کر سکتے ہیں لیکن ڈرائیور بھی نہیں، آپ کو خود لے جانی پڑے گی، ان کا گاڑی دیں۔ مشہور ڈاکٹر تھے، گاڑی اب وہاں سے لی اور وہاں سے بائی روڈ چل پڑے۔ کہتے میں جا رہا ہوں، راستے میں طوفان آ گیا، بڑا تیز طوفان ہے اور شدید بجلیاں چمک رہی ہیں، عجیب ماحول ہے، بھوک بھی شدید لگی ہوئی ہے اور سفر بھی مشکل پڑا، رات کا وقت ہے۔ بالآخر فیصلہ کیا کہ ایسے طوفان میں سفر کرنا اپنی جان کو مشکل میں ڈالنا ہے۔ ایک جھونپڑا سا نظر آیا، گروندہ نظر آیا، اس کے قریب سے گزرے، وہاں پر جا کے گاڑی کو کھڑا کر دیا، اندر داخل ہوئے، دروازہ کھلا تھا، آواز دی، ایک بوڑھی خاتون تھی گھر میں، کہا ماں چارجر ہے، میں نے موبائل کی بیٹری چارج کرنے کا۔ بیٹا وہ کیا ہوتا ہے؟ یا ہمارے ہاں بجلی بھی نہیں ہے، آپ چارجر کی بات کر رہے ہیں؟ اچھا اماں کچھ کھانے کو ہے؟ کھانے کو کچھ تھا بیٹا وہاں پہ پڑا ہوا، وہاں سے کھا لیں۔ کہتے میں نے کھایا، اماں کو بتایا کہ ایسے سفر کی مشکلات سے گزر رہا ہوں اور ایسے میں نے جانا تھا۔ جب جانے کا وقت ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہ ماں مصلی پہ کھڑی بڑی دعائیں کر رہی ہے اپنے رب سے، بڑی دعائیں کر رہی ہے۔ میں انتظار کرنے لگا یہ دعاؤں سے فارغ ہو تو میں پھر ان سے اجازت لے کر جاؤں، آداب کے خلاف ہے کہ وہ دعا کر رہی اور میں چلا جاؤں ایسے ہی۔ فارغ ہوئی تو میں نے کہا اماں بڑی دعائیں کرتی ہوں، دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں؟ کہنے لگی بیٹا اب تک ساری دعائیں قبول ہوئی ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا، میرے مالک نے مجھے کبھی مایوس نہیں کیا، جو بھی دعا مانگی قبول کی، بس ایک دعا میری قبول نہیں ہو رہی، شاید میرے مانگنے میں کوئی خطا ہے، مجھے مانگنے کا ڈھنگ اور سلیقہ نہیں ہے۔ اماں وہ کیا دعا ہے؟ کہا میرا اپاہج پوتا ہے، اس کا والد فوت ہو گیا، میرا بیٹا فوت ہو گیا، اس کا علاج کروا رہی ہوں، علاج ہو نہیں رہا، بڑے ڈاکٹروں کو دکھایا، یہاں تک کہ مجھے ڈاکٹروں نے کہا فلاں شہر میں ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے، اس کے پاس لے جاؤ، وہ اس کا علاج کر سکتا ہے۔ اب بیٹا میرے پاس اتنا کرایہ کہاں، میرے پاس اتنے اسباب کہاں، میں بوڑھی عورت اور اس اپنے پوتے کو لے کر اتنا سفر کر کے کیسے جا سکتی ہوں؟ تو میں دعا کر رہی ہوں یا اللہ کوئی اسباب بنا دے کہ میں اس تک پہنچ جاؤں اور اس میرے بچے کا علاج ہو جائے۔ پوچھا کیا مسئلہ ہے اس کو اور کون سے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے؟ کہ اس کو ہڈیوں کا مسئلہ ہے اور ڈاکٹر احمد کے پاس جانا ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں نے کہا ماں جس ڈاکٹر احمد کے لیے دعائیں مانگ رہی وہ میں ہی تو ہوں، دیکھ تیری دعائیں کیسی رب نے قبول کی، پہلے جہاز کو بند کروایا، پھر طوفان بھیج دیے اور میری گاڑی کو یہاں سے گزرنے نہیں دیا، جس کی تلاش میں تو جانا چاہتی ہے رب نے تیری دعا قبول کی اور اس کو تیری دہلیز پر لے آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ظاہری طور پر جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے نا اس کے پیچھے بھاگ جاتے ہیں، اور جو رب کہہ رہا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، وہ بندے مجھ سے مانگ تو صحیح، ہم اس سے مانگتے نہیں ہیں، ہم اس سے التجا نہیں کرتے۔ تو ظاہری اسباب کی رعایت کرنی چاہیے، یہ دنیا ہی اسباب کے تحت ہے سب کچھ، لیکن تمام اسباب سے پہلے مسبب الاسباب کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے۔ تو اللہ فرماتا ہے حبیب انہیں کہہ دیجئے کہ میں تمہارے قریب ہوں، مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کر لوں گا۔ اس سے آگے رمضان شریف کے روزے کے کچھ مسائل بیان ہو رہے ہیں۔ فرمایا تمہارے لیے روزہ کی رات میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو، اللہ کو علم ہے کہ تم اپنے نفسوں میں خیانت کرتے تھے، سو اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرمائی اور تمہیں معاف کر دیا، سو اب تم چاہو تو ان سے عمل زوجیت کرو، اور جو اللہ نے تمہارے لیے مقدر کر دیا ہے اس کو طلب کرو، اور کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ فجر کا سفید دھاگا رات کے سیاہ دھاگے سے ممتاز ہو جائے، پھر
روزہ کو رات آنے تک پورا کرو۔ جب تم مسجدوں میں معتکف ہو تو کسی بھی وقت اپنی بیویوں سے عمل زوجیت نہ کرو، یہ اللہ کی حدود ہیں، سو تم ان کے قریب نہ جاؤ۔ اللہ اسی طرح اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ وہ متقی بن جائیں۔ پہلے رمضان شریف کی راتوں میں بیوی کے پاس جانے کی یعنی عمل زوجیت کی اجازت نہ تھی، پھر یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی اور اس میں اجازت دے دی گئی کہ افطاری کے بعد اپنی ازواج کے پاس، بیویوں کے پاس شوہر جا سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک بڑا پیارا کنایا استعمال ہوا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں، تم ان کا لباس ہو۔ اس کے بہت سارے نکات مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ یہاں پر میں ایک بات عرض کروں، آج کے ہمارے ماحول کے حوالے سے دیکھیں لباس کیا کرتا ہے۔ لباس ہمارے بدن پر کیا ہے، بدن میں کیا، اس کو ڈھانپ دیتا ہے۔ جو لباس کے اندر ہے اس کو ڈھانپ دیتا ہے۔ تو میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں۔ آج کل جو نئی شادیاں ہو رہی ہیں بچوں کی، اکثر یہ مسئلہ سننے میں آ رہا ہے۔ یاد رکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اس بیوی پر لعنت ہے جو اپنے شوہر کے معاملات کو بیان کرے، اور اس شوہر پر بھی لعنت ہے جو اپنی بیوی کے معاملات کو بیان کرے۔ اب ان کے جو بھی تعلقات ہیں اس کی کیفیت کو بیان کرنا بھی گناہ ہے، اور جو سوالات کیے جاتے ہیں اگلے دن ہوتے ہی مذاق میں پوچھی جاتی ہیں باتیں، یہ سخت گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو میاں بیوی ایک دوسرے کا پردہ ہے، اور دوسرا لباس کا کام کیا ہوتا ہے، لباس زینت دیتا ہے، یہ ایک دوسرے کی زینت ہے، ایک دوسرے کا وقار اور عزت بڑھانے والے ہیں۔ یہاں پر ایک اہم مسئلہ یہ بیان ہوا کہ کب افطاری کرنی ہے، جب روزہ رکھنا کب ہے، جب صبح کا سپیدہ نمودار ہو جائے۔ اب اس سے مراد یہ ہے فجر کا وقت جب شروع ہو جائے، جب فجر کا وقت شروع ہو جائے گا اس وقت ہم نے سحری روک دینی ہے، اور جب مغرب کا وقت شروع ہو جائے گا تو پھر ہم نے افطاری کر لینی ہے۔ اب یہاں پر ہمارے ہاں پورا دن تو ہم احتیاط کر لیتے ہیں، اور جب افطاری کا وقت ہوتا ہے تو ہم جلدی کر کے روزے کو خراب کر لیتے ہیں۔ مغرب سے اگر 1 منٹ پہلے بھی ہم نے افطاری کر لی تو روزہ خراب ہو جائے گا، فاسد ہو جائے گا۔ اسی طرح فجر کا وقت جب شروع ہو گیا اس کے بعد اگر ایک گھونٹ بھی پی لیا ہے، ایک بھی چائے کی چسکی لگا لی ہے تو روزہ ہمارا ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے اس میں اب تو موبائل میں اپلیکیشنز آ گئی ہیں اور اس میں آسان ہے، آپ 2 موڈ ہوتے ہیں، حنفی شافعی۔ جو حنفی ہیں وہ حنفی لگا لیں، اس کے مطابق کر لیں، اور جو شافعی ہیں وہ اس کے مطابق کر لیں۔ تو حنفی اور شافعی جو ہے، اس میں یہ بھی آپ کو وضاحت کر دوں، حنفی اور شافعی دونوں طریقوں میں فجر اور مغرب کے وقت میں فرق نہیں ہے۔ یہ ہمارے ہاں جو اعلانات مختلف اوقات میں ہو جاتے ہیں، وہ بس کسی کی گھڑی غلط ہے، کسی نے بہت جلدی کر لی، کسی نے زیادہ احتیاط کر لی، یہ معاملات ہو جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک اذان ہوتی رہے ہم کھا سکتے ہیں۔ اذان ہوگی ہی تب جب کھانے کا وقت ختم ہو جائے گا۔ اذان فجر سے پہلے ہوتی ہی نہیں ہے، فجر کے بعد اذان ہوتی ہے، لہٰذا اس کو اذان کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہیے۔ دوسرا اہم مسئلہ یہاں پر یہ بیان ہوا کہ رمضان کریم کی راتوں میں اپنی ازواج کے پاس جانا جائز ہے، لیکن جو اعتکاف میں ہو اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ اس رکوع کی آخری آیت ہے، اور ایک دوسرے کا مال آپس میں ناحق نہ کھاؤ، اور نہ بطور رشوت وہ مال حاکموں کو دو، تاکہ تم جان بوجھ کر لوگوں کا کچھ مال گناہ کے ساتھ کھاؤ۔ کسی بھی مسلمان کا، کسی بھی کافر کا، کسی بھی شخص کا مال ناحق کھانا جائز نہیں ہے۔ کسی نے کام کیا ہے تو اس کی اجرت اس کو نہ دینا، کسی کا حق ہماری طرف بنتا تھا وہ اس کو نہ دینا، اور کسی کا مال چھیننا، دھوکہ دینا، دھوکہ دے کر اپنے حصے میں اس کا مال ڈالنا، یہ سب منع ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رزق حلال نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔